اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون وله من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون۔ سورہ انبیاء آیات 18 سے 21۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو ہم نے کوئی کھیل تماشا نہیں بنا رکھا، بلکہ یہ زمین جس پر انسان آباد ہے یہ خیر اور شر کا ایک مارکہ ہے۔ شر چھا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ حق کو قوت عطا فرماتا ہے اور حق شر پر غالب آ جاتا ہے، باطل پر غالب آ جاتا ہے اور اسے مٹا ڈالتا ہے۔ اس لیے فرمایا بلکہ نقذف، ہم پھینک مارتے ہیں، بالحق، حق کو، علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، پس وہ اسے کچل ڈالتا ہے۔ کہ باطل کتنا ہی زوراور کیوں نہ ہو جائے، بالآخر اللہ تعالیٰ حق کو قوت عطا فرماتے ہیں اور حق غالب ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی حق کا غلبہ ہوتا ہے فَإِذَا ہوا، تو پس وہ زاہق، مٹنے والا ہوتا ہے، کہ حق کے آتے ہی باطل مٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹنے والا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ تو باطل کیا تھا؟ بت پرستی، شرک پرستی، اللہ کی ذات و صفات میں شرک، بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے 360 بت۔ جب آپ نے اس اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو، مشرکین سے لے لیا، انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا اور ان کے رکھے ہوئے بتوں سے اس گھر کو پاک کر دیا، تو آپ نے یہ کلمہ بلند کیا کہ جاء الحق وزہق الباطل وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے بربادی ہے، مما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ اور جو کچھ وہ بیان کرتے تھے ان کی تفصیل مختلف جگہوں پر بیان ہو چکی، کہ کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، اور کبھی بیت اللہ میں رکھے ہوئے انبیاء اور صالحین کے مجسموں کو اللہ کا شریک بیان کرتے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وَلَهُ، اسی اللہ کے لیے ہے، من فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں۔ تو زمین اور زمین آسمان کی تمام ملکیتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ومن عندہ، اور جو اس اللہ کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتی ہی، اس کے عبادت سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں کہ اللہ نے جس فرشتے کو جس کام پر متعین کر رکھا ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کیے جا رہا ہے۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ یہاں خاص طور پہ لفظ لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، کیونکہ تکبر کا معنی ہی یہ ہے کہ باطر الحق، حق کا انکار کر دینا۔ تو اللہ کی اس نوری مخلوق نے کبھی حق کا انکار نہیں کیا۔ ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ برابر تھکتے ہیں، وہ ذرہ بر بھی نہیں تھکتے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہی کرتے رہتے ہیں۔ یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، لا یفترون، وقفہ نہیں کرتے، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے رہتے ہیں۔ ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا لیے ہیں، آلہتن، معبود، الہ کی جمع آلہہ، من الارض، زمین میں سے، کہ زمین میں انہوں نے اللہ کے علاوہ بھی بہت سے آلہہ بنا رکھے ہیں، ہم، وہ، ینشرون، انہیں زندہ کریں گے۔ کہ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ساتھی اور شریک سمجھ رکھا ہے وہ بھی انہیں زندہ کرنے پہ قادر ہیں؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے، جو خود فنا ہو جائے وہ بھلا دوسرے کو کیا حیات دے گا۔ اس لیے اوپر کی آیت میں یہ بات بیان ہوئی تھی، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے بربادی ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ یقیناً
اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادات میں، اور نہ ہی اس کے حکم میں۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ سورۃ الانبیاء آیات 22 سے 24۔ آیت نمبر 21 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں آلہہ زمین میں سے جو انہیں زندہ کریں گے۔ اب آگے فرمایا لو کان، اگر ہوتے، فیہما، ان دونوں میں، زمین میں اور آسمان میں، آلہہ معبود، الہ کی جمع آلہہ، الا اللہ، اللہ کے سوا، کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ بہت سے معبود ہوتے، لفسدتا، تو یہ دونوں درہم برہم ہو کے رہ جاتے۔ یاد رہے کہ قدیم یونانیوں کی طرح مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے کہ زمین اور آسمان کے الہ الگ الگ ہیں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ زمین میں دوسرے خداؤں کی خدائی چل رہی ہے، اور اسی وہم کے تحت وہ آسمان کے خداؤں سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے، اور اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ وہ زمینی دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہیں۔ اہل عرب کے اصنام، صنم کی جمع بت، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تصور واضح ہو جاتا ہے کہ زمین چونکہ رب العرش کی مملکت کا ایک بہت دور کا علاقہ ہے، اس وجہ سے اس کا انتظام سارے کا سارا کچھ اور ہستیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہی وہ چلا رہے ہیں۔ تو ان کے اس وہم کی تردید کی جا رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو۔ اس کائنات کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے اس میں بہت سی چیزوں کا تضاد ہے، جیسے زمین آسمان، دن رات، روشنی اندھیرا۔ اگر ان سارے معاملات کی نگرانی کرنے والے الگ الگ الہ ہوتے تو یقیناً پھر یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ان ساری کی ساری ازداد کا ایک ہی محل میں رہ کر کام کرنا، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان سب کے سب کا مالک، خالق اور ان کے چلانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا فسبحان اللہ، پس اللہ تو پاک ہے، رب العرش، جو رب ہے عرش کا، فسبحان، پس پاک ہے اللہ، تو اللہ کے آگے صفت بیان کر دی گئی، اللہ موصوف ہے، رب العرش، رب عرش ہے، وہ عرش کا رب ہے۔ اما یصفون، وہ پاک کس چیز سے ہے؟ اما یصفون، جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے اہمکانہ قسم کے تصورات بنا رکھے ہیں، ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ عرفہ ہے، پاک ہے۔ لا یسأل، نہیں سوال کیا جائے گا اس سے، اما یفعل، جو بھی وہ کرے، وہم یسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان واضح فرما دی کہ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ باقی سب، خواہ وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، انس ہوں، سب کے سب اس کے آگے جواب دہ ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ اور اگر کسی نے اس کی جرت کی تو اس کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اپنی اس جسارت پر اسے سزا بھگتنی ہوگی۔ ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، آلہہ معبود۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے،
ہاتو لے آؤ برہانکم تمہاری دلیل، کہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے بنا رکھے ہیں، ان کو راضی کرنے، ان کی پرستش کرنے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر چند نام جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تو لہٰذا ان سے بھی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے مختلف عقیدے اور نظریات بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ان کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ھذا ذکر، یہی تعلیم ہے، یہی نصیحت ہے، معی جو میرے ساتھ ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ، اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے تھے، کہ مجھ سے پہلے والے بھی اسی سے رہنمائی حاصل کرتے رہے، ان کی بھی یہی تعلیم تھی۔ بل اکثرہم، بلکہ اکثریت ان کی، لا یعلمون الحق، نہیں جانتی حق کو، اور پس جب وہ حق کو نہیں جانتے، فہم معرضون، تو پس وہ اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق کا شناس اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔